بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کا واقعہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قصہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل معلومات مل سکیں۔ حضرت علامہ علی حلبی سیرت حلبیہ میں فرماتے ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ قریش میں حسن و جمال، شکل و صورت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ آپ کی طرح کا اس وقت کوئی بھی نوجوان نہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر صاف واضح ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ وہ قریش کے تمام نوجوانوں میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت نوجوان مانے جاتے تھے۔ بعض کا تو کہنا تھا کہ قبیلہ قریش کے لوگوں کے نزدیک جناب عبداللہ اپنے باپ کی اولاد میں تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ پاک دامن، سب سے زیادہ پسندیدہ اور ہر کسی کو محبوب تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے والد کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے اپنے اس خوش نصیب بیٹے کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، عبادت گزار نام رکھا، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ان کی شادی کے غرض سے لے کر نکلے۔ انہیں جناب عبداللہ کی شادی کے لیے کچھ ایسے رشتے کی تلاش تھی جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننے کے لیے اہل ہوں، تاکہ ان کی گود میں ان کے چشم و چراغ آ سکیں، کیونکہ جناب عبد المطلب کچھ بشارتیں پا رہے تھے کہ آخری نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ علاماتیں ظاہر ہو رہی تھیں، تو آپ اعلیٰ نسب کے رشتے کی تلاش میں تھے جس منصب میں اسی طرح طہارت ہو۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ راستے میں وہ ایک بڑی نامور کاہنہ کے پاس سے گزرے جو توریت اور سابقہ کتب انبیاء اور صحائف انبیاء کی عالمہ تھیں، اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے اسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا۔ اسے اپنے علم اور اپنی شہرت پر بھی بہت ناز تھا۔ جب آپ لوگ ان کے قریب سے گزرے تو اس نے جناب عبداللہ کو دیکھا۔ ان کے ماتھے پر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا، تو اس عالمہ نے اس نور کو پہچان لیا۔ تو اس کاہنہ نے جناب عبداللہ سے درخواست کی کہ آپ کچھ وقت میرے پاس قیام کر لیں تاکہ ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے۔ اس نور اور اس تجلی کو دیکھا تو اس کے خاطر کہا کہ میرے پاس قیام کر لیں۔ جناب عبداللہ نے انکار کر دیا تو اس کاہنہ نے کہا، اگر آپ میرے پاس ایک دن اور ایک رات قیام کر لیں تو میں آپ کو 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رشتہ حرام ہے، اس سے تو میں مر جانے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں ہرگز قیام نہیں کروں گا، اور آپ یہ کہہ کر آگے چل دیے۔ حضرت آمنہ 549 عیسوی میں حضرت وہب کے گھر پیدا ہوئیں۔ آپ بچپن سے ہی بے حد ہی ذہین، حسین اور طاہرہ تھیں۔ جیسے جیسے آپ پرورش پاتی رہیں ویسے ویسے آپ کی پاک بازی اور اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے عام ہوتے ہی چلے گئے۔ حضرت وہب کو ان کی دلاری بیٹی حضرت آمنہ کے لیے قریش کے مختلف سرداروں اور ان کے بیٹوں کے رشتے آنے لگے۔
لیکن جناب وہاب کو کسی بہت ہی زیادہ نیک اور با اخلاق انسان کی تلاش تھی۔ چنانچہ ایک دن حضرت وہاب اپنے بھائی ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں وہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی 70 کے قریب تلوار باز اور نیزہ بردار لوگ ایک نیک نوجوان کو گھیر کر کھڑے ہیں۔ دور سے ہی یہ منظر حضرت وہاب دیکھ کر ایک درخت کی اور میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک مخلوق ان کی مدد کے لیے اترتی ہے اور وہ نوجوان ان 70 تلوار بازوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وقوع ہونے کے بعد حضرت وہاب اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا آپ کے بھتیجے حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ تھا۔ تو حضرت وہاب اسی وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح اپنے عبداللہ سے ہی کریں گے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ لڑکا کوئی عام نہیں ہے جس کی مدد کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق اتری ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے ایک دوست کی مدد سے رشتے کے لیے یہ بات جناب عبد المطلب تک پہنچائی، اور حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ حضرت بی بی آمنہ جن کے مقدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننا تھا، ان کا انتخاب ہوا اور حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا، اور کچھ ہی دنوں بعد یہ رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ اور قریش کے کچھ معززین کو لے کر قبیلہ بنو زہرہ پہنچتے ہیں، اور وہاں دنیا کے خوبصورت ترین جوڑے کا نکاح کیا جاتا ہے، اور یوں دو پاکیزہ روحیں ایک پاک رشتے میں بن جاتی ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ نہایت نیک، سعادت مند اور پاک دامن خاتون تھیں۔ آپ کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ وہ حج کے ایام تھے جب آپ کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح مینا کے مقام پر ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ نے یہیں پر ہی قیام فرمایا۔ یہ مبارک پیر کا دن تھا کہ جس دن آپ کا نکاح ہوا، لیکن پھر 3 دن تک حضرت عبداللہ اور جناب آمنہ کو خلوت میں جانے کی اجازت نہ ملی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتایا تھا شب صفات جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شب جمعہ کو ہوگی۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مکہ کے قبیلوں کی روایت تھی کہ شادی کے پہلے 3 دن تک نئے نکاح شدہ جوڑے کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ پھر شب جمعہ کی وہ مبارک گھڑی آ گئی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی سرداری میں تشریف لائے اور آ کر باب کعبہ پر حلالی پرچم لہرایا۔ پرچم لہرا کر دنیا والوں کو خوشخبری دی، آج نور محمدی سلو بدر سے رحم پدر میں منتقل ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شب جمعہ کو بنو زہرہ میں قیام کے دوران ہی نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں میسر فرمائی، اور یہ مقدس اور دل آویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بدن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بدن میں ایام حج میں مینا کے مقام میں منتقل ہوا۔ حضرت آمنہ نے امانت کے طور پر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھال لیا، اور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ مروی ہے کہ جس رات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بدن میں منتقل ہوا،
وہ جمعے کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے آسمانوں اور زمین پر ندا دی، آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور ایک منفی خزانہ تھا، جسے نبی ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بدن میں منتقل ہو چکا، جہاں اس کے جزو انسی کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کے دنیا میں تشریف لائے گا۔ اور حضرت قاقی کی روایت میں جناب آمنہ کا نام بھی آیا ہے، اور ساتھ میں منادی نے یہ بھی کہا کہ حضرت آمنہ تمہیں مبارک ہو، آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ ماجدہ کے بدن میں منتقل ہوا تو اس وقت قریش سخت قید سالی میں مبتلا تھے۔ وہ قید سالی فوراً ہی ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شہداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج اور سبزیاں پھل آنے لگے۔ تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا نام پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بدن مبارک میں منتقل ہوئے تو قریش کے گھروں میں جتنے بھی چوپائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں بلند آواز بول پڑے، رب کعبہ کی قسم کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بدن میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ندا ہوئی، مبارک ہو ابو قاسم، ظاہر ہونے والے ہیں۔ اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ ناظرین، معجزہ تو دیکھیے کہ حضرت آمنہ کے بدن اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی فرزند تولید نہ ہوا، اور نہ ہی حضرت عبداللہ سے حضور کے سوا کوئی اور فرزند نہ پیدا ہوا۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے لیے پوری کائنات کو سجایا۔ آپ کی ولادت پر بھی بے شمار معجزات ہوئے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی نئی اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔